ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیشاب کی جھڑی کا علاج بتائیں گے، یعنی پیشاب کا زیادہ آنا اور بار بار آنا، خاص طور پہ جو بڑی عمر کے افراد ہیں۔ سردیوں کے موسم میں یہ ان کے لیے بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ رات کو گرم بستر میں سے اٹھ کے جب وہ بار بار سردی میں پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مزید بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی نیند بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور پھر نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت بوجھل سی رہتی ہے۔ ہر وقت چڑچڑاپن، بات بات پہ غصہ آنے لگتا ہے اور بدن بھی تھکا تھکا سا رہتا ہے۔ پیشاب کی جھڑی کا مسئلہ زیادہ تر مثانہ کی کمزوری کے باعث یا مثانہ کی خراش کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ مثانہ میں جتنا پیشاب آتا ہے وہ اسے روک نہیں پاتا اور پیشاب پر کنٹرول نہیں رہتا، فوراً پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تو کپڑوں میں ہی پیشاب نکل جاتا ہے۔ اس میں عام جسمانی کمزوری، خون کی کمی، پیٹ کے کیڑے، ڈائبٹیز اور شدید اعصابی کمزوری یا فالج جیسے امراض بھی پیشاب کی جھڑی اور پیشاب کی زیادتی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں دیگر علامات کے ساتھ ہی ذوفبا کی شکایت بھی بہت کامن پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قوت بقا کو بڑھانے والی جتنی غذائیں اور دوائیں ہیں وہ اس میں بہت فائدہ کرتی ہیں۔ چنانچہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو پیشاب کی جھڑی کی صورت میں فوری اثر کرتی ہیں اور اسے کنٹرول کرنے میں بے حد فائدہ مند مانی جاتی ہیں۔ ان میں اخروٹ اور کشمش کا بہترین کمبینیشن ہے۔ انہیں آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں اور بھگو کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ویسے آپ 2-3 اخروٹ کے مغز اور 21 عدد کشمش خوب اچھے سے چبا چبا کر کھائیں۔ صبح شام دن میں 2 بار اس کا استعمال کریں، اور اگر آپ اسے بھگو کر کھانا چاہتے ہیں تو 2 اخروٹ کے مغز اور 21 عدد کشمش رات کو 1 کپ پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح نہار منہ اخروٹ اور کشمش بھی کھا لیں اور پانی بھی پی لیں۔ 1 سے 1.5 ماہ تک آپ اسے استعمال کریں۔ اس سے نیا خون بھی پیدا ہوگا، عام جسمانی کمزوری دور ہوگی، قوت بقا میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور پیشاب کی جھڑی سے بھی نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کشمش اور بھنے ہوئے چنوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے اور کشمش روز کھانے سے پیشاب کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ بدن کی زائد رطوبات کو کم کرتا ہے اور پیشاب کی زیادتی کے علاوہ اگر نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہو تو اسے بھی یہ دور کرتا ہے۔ اسی طرح آپ تلوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تل بھی پیشاب کی جھڑی کا انتہائی بہترین علاج ہے، ذوفبا کی شکایت کو بھی دور کرتے ہیں اور مثانہ کو طاقت دینے میں بہت ہی کمال کے فوائد رکھتے ہیں۔ چنانچہ تلوں کو اخروٹ، بادام، کشمش اور گڑ کے ہمراہ لڈو بنا کر کھایا جائے تو اس سے بھی بار بار پیشاب آنے کے مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح مرغی کا انڈا اس میں بہت فائدہ دیتا ہے، خاص طور پہ اگر اسے بوائل کر کے کھایا جائے تو یہ بھی پیشاب کی جھڑی کا ایک بہترین غذائی علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لونگ اور دار چینی کا کہوہ اگر استعمال کیا جائے تو ایک تو یہ سردی کو دور کرتا ہے، ہاتھوں پیروں کا ٹھنڈا رہنا، نزلہ زکام، سردی کھانسی ایسی علامات میں یہ بہت فائدہ دیتا ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور پیشاب کی جھڑی کا انتہائی کامیاب علاج ہے۔ اس کے لیے آپ 1.5 کپ پانی میں 2 عدد لونگ اور 1 ٹکڑا دار چینی ملا کر چولہے پر رکھیں۔ جب پانی 1 کپ باقی رہ جائے تو چولہے سے اتار کر فلٹر کر لیں اور حسب خواہش شہد سے میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ اسے آپ دن میں 2 سے 3 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو پیشاب زیادہ آتا ہے وہ چائے کافی کی بجائے اسی قہوے کا استعمال کریں۔ خاص طور پہ رات کے وقت چائے بالکل نہ پئیں اور بستر پہ جانے سے پہلے پیشاب کر کے سوئیں۔ بچے اگر بستر پر پیشاب کرتے ہیں تو انہیں بھی سونے سے پہلے 1 بار ضرور پیشاب کروا لیا کریں، اور بچوں کو زیادہ تر پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے یا میٹھے کا بہت زیادہ استعمال کرنے سے یہ شکایت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک تو ان کا میٹھا کم کریں اور پیٹ میں اگر کیڑے ہیں تو ان کا علاج کروائیں۔